وفاقی آئینی عدالت کا ایک اور بڑا فیصلہ، کراچی کے نسلا ٹاور کے بعد اسلام آباد کی مارگلا پہاڑیوں پر واقع منال ریسٹورنٹ گرانے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ سابقہ فیصلے میں بہت کچھ قانون اور عدالتی کارروائی سے ہٹ کر لکھا گیا۔ وفاقی آئینی عدالت نے سی ڈی اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے ٹرائل کورٹس کو ہدایت کی کہ ملکیت کا فیصلہ عدالتی آبزرویشن سے متاثر ہوئے بغیر کریں۔ رپورٹ کر رہے ہیں سہیل رشید۔ سپریم کورٹ کے حکم پر 2024 میں منعقد ہونے والے منال ریسٹورنٹ کیس میں بڑی پیش رفت۔ وفاقی آئینی عدالت نے سپریم کورٹ کے ریسٹورنٹ گرانے کے فیصلے کو غلط قرار دیتے ہوئے کالعدم کر دیا۔ سی ڈی اے اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے عدالت نے قرار دیا کہ زمین کی ملکیت کا مقدمہ سول کورٹ میں زیر التوا ہے، اس لیے ملکیت کا فیصلہ متعلقہ ٹرائل کورٹ ہی کرے گی، اور وہ بھی عدالتی آبزرویشن سے متاثر ہوئے بغیر۔ آئینی عدالت نے ٹرائل کورٹس کو مقدمہ جلد نپٹانے اور انتظامی معاملات متعلقہ ریگولیٹری اداروں کے سپرد کرنے کی بھی ہدایت کی۔ سماعت کے دوران جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ سابق فیصلے میں کئی اہم نکات زیر غور نہیں آئے۔ عدالت جذبات کی بنیاد پر نہیں بلکہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ فیصلے میں الف لیلوی داستان نہیں لکھیں گے۔ سابقہ فیصلے میں وہ باتیں بھی لکھی گئیں جن کا فسانے میں کوئی ذکر نہیں تھا۔ بہت کچھ عدالتی کارروائی سے ہٹ کر لکھا گیا۔ 13 جون 2024 کو سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے بینچ نے نیشنل پارک میں تجارتی سرگرمیوں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے منال ریسٹورنٹ گرانے کا حکم دیا تھا۔ پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری ہے۔ مزید 5 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بلوچستان میں فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ خارجیوں کو ہوائی اور زمینی کارروائیوں میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تازہ کارروائیوں میں مزید 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے، جس کے بعد آپریشن شابان میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 76 ہو گئی ہے۔ 5 جولائی سے اب تک کی کارروائیوں میں مجموعی طور پر 114 خارجی دہشت گرد اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شابان جاری رہے گا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں، آبن ہرمز میں بارود کی بو، امریکہ کے ایران پر پھر حملے، بندر عباس، سیرک اور جزیرہ قشم میں دھماکوں کی آوازیں، خوزستان، جاسک، بوشہر اور ماشہر میں بھی بارود کی برسات۔ سینٹ کام کے حملوں کے مطابق نئی لہر میں فوجی کارروائیاں مکمل کر لیں۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کا جوابی وار، بحرین میں واقع شیخ عیسیٰ ایئر بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کویت میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر بھی حملے، اردن کے پرنس حسن ایئر بیس پر ایندھن کے ٹینکوں اور اسلحہ گوداموں کو اڑا دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ماشہر میں واٹر پمپنگ سٹیشن پر امریکی حملے میں 1 شخص جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی برقرار، امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے تیز، خطے میں صورتحال بگڑنے لگی۔ امریکہ نے ایرانی علاقوں پر ایک بار پھر حملے کیے، بندر عباس، سیرک اور جزیرہ قشم دھماکوں سے گونج اٹھے۔ خوزستان، جاسک، ماشہر اور بوشہر میں بھی بارود کی برسات۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق حملوں میں ایران کے فضائی دفاعی نظام، ریڈار تنصیبات، میزائل صلاحیتوں اور کشتیوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی فوج نے پاسداران انقلاب پر تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ آبنائے ہرمز پر ایران کا کوئی کنٹرول نہیں۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کا بھی جوابی وار، اردن، بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانے پر رکھ لیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق اردن میں الامیر حسن ایئر بیس پر امریکی ایندھن کے ٹینکوں اور اسلحہ گوداموں کو اڑا دیا۔ کویت میں علی السالم اور احمد الجابر ایئر بیس پر بھی حملہ کیا۔ بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر بھی میزائل داغے۔ ایرانی فوج نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے 2 جہازوں کو روکا گیا۔ امریکی فوج نے ان جہازوں کو آبنائے ہرمز میں غیر قانونی نقل و حرکت پر اکسایا تھا۔ کارروائی امریکی حملوں کے جواب میں کی۔ امریکی اڈوں پر حملے حق دفاع کے تحت کیے گئے۔ ایران کو دفاع پر مورد الزام ٹھہرانا سراسر غلط ہے۔ امریکہ کے حالیہ حملوں نے چند ماہ کی تمام سفارتی کوششوں کو بے سود بنا دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا بیان، کہا امریکہ کو اڈے دینے والے ممالک کو جواب دینا چاہیے۔ اقوام متحدہ مسلسل ایران کے موقف کو نظر انداز کر رہا ہے۔ عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر اصل ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے سوشل میڈیا بیان میں کہا ہے کہ سپریم لیڈر یا رہنماؤں کو نشانہ بنانے پر دشمن کو سخت جواب دیا جائے گا۔ حملے کی صورتحال میں پارلیمنٹ اور سپریم کونسل فوری رد عمل دینے کا قانون منظور کرے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے علاقائی ممالک سے رابطے، قطر، عمان، بحرین اور اردن کے وزراء خارجہ کو فون کیا۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان نے خطے کے ممالک پر جاری ایرانی حملوں کی مذمت کی۔ فریقین نے علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے کوششیں کرنے پر زور دیا۔
ادھر غزہ میں صہیونی فوج صفاقیت سے باز نہ آئی، نہتے فلسطینیوں پر شدید بمباری، غزہ سٹی میں ایک عمارت پر 3 میزائل داغے گئے، حملے میں 4 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ محکمہ صحت غزہ کے مطابق اسرائیلی حملوں میں فلسطینی شہداء کی تعداد 73,221 ہو گئی ہے، جن میں سے 1,000 سے زائد فلسطینی جنگ بندی کے بعد شہید کیے گئے۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ثانی کو دارالحکومت دوحہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ تدفین انتہائی سادگی سے کی گئی۔ نماز جنازہ کے بعد ان کے جسد خاکی کو ان کے صاحبزادے اور موجودہ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سمیت قریبی اہل خانہ نے کندھا دیا۔ نماز جنازہ میں شاہی خاندان کے اعلیٰ افراد اور حکومتی شخصیات کی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ قطر میں 4 روزہ سوگ کا آغاز ہو گیا۔ اہم سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگو۔ شیخ حمد بن خلیفہ ثانی نے 1995 سے 2013 تک قطر پر حکمرانی کی۔ ان کے دور میں قطر نے اقتصادی، سیاسی اور سفارتی میدان میں غیر معمولی ترقی کی۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ایک روزہ دورے پر قطر روانہ ہو گئے ہیں۔ امیر قطر سے ملاقات اور شاہی خاندان سے اظہار تعزیت کریں گے۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ دورے کے دوران وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کریں گے اور قطر کے سابق امیر کے انتقال پر شاہی خاندان اور قطر کے عوام سے اظہار تعزیت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی وفد کا حصہ ہیں۔ یہ دورہ پاکستان اور قطر کے درمیان دہائیوں پر محیط برادرانہ تعلقات کے مزید استحکام کی عکاسی کرتا ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی نے تیل کی قیمتوں کو پھر چنگاری دکھا دی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 4% اضافہ۔ برطانوی برینٹ کروڈ $79.13 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ امریکی خام تیل $74.3 فی بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے دن مندی کا رجحان ہے۔ 1500 سے زیادہ پوائنٹس کی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ 1,82,000 اور 1,81,000 کی حدیں گوا بیٹھی ہے۔ ایک موقع پر ٹریڈنگ کے دوران 2700 پوائنٹس کی کمی بھی ہوئی۔ اس وقت 100 انڈیکس کی 1919 پوائنٹس کی کمی سے 1,80,322 پوائنٹس پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ لاہور میں آج موسم ابرآلود جبکہ کل ہلکی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ ہفتے مزید بارشیں متوقع ہیں۔ رواں ہفتے درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم رہنے کی توقع ہے۔ سما کے نمائندے دانیال عمر سے مزید جانتے ہیں۔ دانیال، منظر کشی کیجیے گا موسم کے حوالے سے۔ دیکھیں، محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور کا مطلع آج ابرآلود رہے گا۔ لاہور کا آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے۔ فی الوقت تو شہر میں بہت زیادہ گرمی محسوس نہیں کی جا رہی، مگر محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ روز کی نسبت درجہ حرارت میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ کے اضافے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 60% سے زائد ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ کل لاہور میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ رواں ہفتے شہر کا درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہی رہے گا۔ ساتھ ہی ساتھ محکمہ موسمیات نے اچھی خبر یہ سنائی ہے کہ آئندہ ہفتے شہر کے اندر بارشوں کا امکان ہے۔ یہ بارشیں تیز بھی ہو سکتی ہیں، گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہو سکتی ہیں۔ جو گرمی کا زور اس وقت شہر کے اندر چل رہا ہے مختلف دنوں سے، وہ بھی ٹوٹنے کا امکان ہے۔ جی دانیال، بہت شکریہ۔ آپ ہمیں لاہور کے موسم کے حوالے سے بتا رہے تھے۔ سمندری ہوائیں چلنے سے شہر قائد کا موسم بھی خوشگوار ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کی پیشگوئی کر دی ہے۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی بادل برسنے کا امکان ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، نمائندہ سما فروالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فروا، کیا پریڈکشن ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے؟ شہر قائد کا موسم آج خوشگوار ہے، مطلع جزوی طور پر ابرآلود ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے، جبکہ جو کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 70% سے زائد ہے، جبکہ سمندری ہوائیں مکمل طور پہ بحال ہیں اور وقفے سے 29 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہر قائد میں
صبح اور شام کے اوقات میں تو جو جولائی کا مہینہ ہے اس میں بوندا باندی کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن آج اور کل شہر قائد میں ہلکی بارش بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے سندھ کے دیگر اضلاع میں تو تیز بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے، لیکن کراچی میں تیز بارش کا تو کوئی امکان ظاہر کیا نہیں جا رہا ہے، لیکن بوندا باندی کا سلسلہ اور ہلکی بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ جی